بسم بسم الله اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اس میں پہلے تو وہ تھوڑی سی تصحیح کر لیں، تھوڑا سا نیچے کریں، اس کی تصحیح کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا تھا، ان الدین لواقع۔ تو یہاں ہم نے ترجمہ بغیر بریکٹ کے کیا تھا کہ بے شک بدلے کا دن یقیناً واقعہ ہونے والا ہے۔ تو اس میں یوم چونکہ نیچے بھی آ رہا ہے آیت نمبر 12 میں، تو وہاں ہے یوم الدین، وہی الفاظ۔ تو یہاں یا تو ہم بریکٹ میں رکھیں گے تو یا اس کا ترجمہ کریں گے کہ بے شک جزا، جزا و سزا یقیناً واقعہ ہونے والی ہے، یا پھر دوسرا ہوگا کہ بے شک بدلے کا بریکٹ میں دن یقیناً واقعہ ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی جی سر۔ تو چونکہ یوم کا دن ہم نے کیا ہوا ہے تو اس کی تصحیح ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ ترجمہ آپ کا ٹھیک تھا، تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بے شک جزا و سزا یقیناً واقعہ ہونے والی ہے، یا دوسرا بے شک بدلے کا بریکٹ میں دن یقیناً واقعہ ہونے والا ہے۔ آگے جی پڑھتے ہیں آیت نمبر 13 سے۔ آج ایک لفظ آ رہا ہے نیا، جی اور سر۔ جی پہلے پڑھا ہوا ہے ویسے، وہ ہے فتن، فیتے نون، اسی سے ہی فتنہ بنا، اسی سے ہی اگر مجہول ہے تو یفتنون یہاں بن رہا ہے، اور اگلی آیت میں فتنتکم آ رہا ہے۔ تو پہلے تو دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ فے توں تے نون ہوتا کیا ہے۔ فے تے نون وہ ہوتا ہے کہ سونے یا چاندی کو اتنا تپایا جائے کہ اس کے اندر میل کچیل دور ہو جائے۔ جی جی یہ کیا بنے گا؟ فتن۔ اتنا تپانا کہ اس کے اندر جو اصل چیز ہے وہ آ جائے، اور میل کچیل جو گناہ ہیں وہ الگ ہو جائیں، اگر اس کو قیامت کے لحاظ سے دیکھیں گے تو ہم دونوں ترجمے اس کا کریں گے۔ پہلے پڑھتے ہیں۔ پہلے سوال تھا کہ یقولون ایانا یوم الدین، کہ وہ یسألون۔ کفار، جی یسالون، سوری، یسالون ایانا یوم الدین، وہ کفار مکہ یا قرآن کو نہ ماننے والے سوال کرتے ہیں کہ بدلے کا دن کب ہوگا، یعنی کہ وہ کنسرن کیا ہے، یا تو وہ استہزاء سے کہہ رہے ہیں مذاق اڑانے میں، اور یا دوسرا یہ ہے کہ حقیقتاً وہ مطلب انتظار میں ہے۔ تو زیادہ جو امکان ہے وہ یہ ہے کہ استہزاء میں، کہ تم بدلے کا دن بتاتا ہے جزا و سزا کا، ہمارے عقیدے مطابق یہی دنیا ہے، دنیا پہ جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے اس کو سردار بنا دیتا ہے، عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، مال دیتا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں اصل میں کیا ہے، آپ کے لیے آزمائش ہے، کہ کون اس آزمائش کے اندر پورا اترتا ہے تو اس کے لیے جنت، اور کون اس آزمائش کے اندر اللہ کے احکامات کے مطابق ان کو استعمال کرنا نہیں کرتا تو وہ جہنم کی آگ کے اندر جائے گا۔ اب لفظ آ رہا ہے یفتنون، تو پڑھتے ہیں یوم ہم علی النار یفتنون، ترجمہ بنے گا کہ اس دن وہ، یعنی کہ وہ کفار، علی النار آگ پر، یفتنون، کیا ترجمہ بن رہا ہے؟ نار چونکہ موجود ہے، تپائے جائیں گے تپائے تپائے جائیں جائیں گے۔ آگ گے پر، یہاں، اس آگ پر۔ لیے کہ آگ یہاں موجود ہے، تو اس لیے آگ میں آزمائے جائیں گے تو نہیں مطلب ترجمہ بن جائے گا، اور واقعی ہیں بھی جہنم کے اندر، تو بے شک وہ
سوری اس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے. آگے کریں گے ذوقوا فتنتکم، اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. کہا جائے گا کہ تم چکھو اپنا تپنا، اور دوسرا یہ ہے کہ ذوقوا فتنتکم، تم چکھو اپنی آزمائش. کون سا کرنا ہے؟ جی پیچھے تپنا آ رہا ہے تو تپنا ہی کرے زیادہ بہتر میرے خیال میں. جو تو یہی تپنا آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ دنیا کے اندر تم ایک فتنہ برپا کر کے آئے، یا تم آزمائش کی صورت کے اندر تھے، تم آزمائش پر پورے نہیں اترے، تو ذوقوا فتنتکم، تم اپنے آزمائش کو چکھو. یہ ترجمہ بنتا ہے. اور یفتنون کہہ رہے ہیں کہ بھی ذوقوا فتنتکم، تم اپنے تپنے کو چکھو. تو اس پہ ہم متفق ہیں جی سارے. جی بالکل سر. آگے بھی آپ آگے کو بھی دیکھیں تو یہی بنتا ہے سر. اگلے حصے جی کو بھی دیکھیں. آگے دیکھیں. اچھا جی، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی ہے وہ چیز کنتم بہ، جس کے بارے میں تم، جس کو تم تستعجلون پڑھا ہوا ہے کہ سین تے آ جائے تو اس کا پہلا جو معنی ہے وہ ہے طلب کرنا، مانگنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلی سورۃ الفاتحہ میں ہی پڑھا ہوا ہے. ہم تو اس سے جی مدد مدد طلب مانگتے. کرتے مانتے ہیں. تو یہ ہے ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی ہے وہ چیز جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے، کہتے تھے کہ بھی لے آ عذاب اگر وہ ہے. جی پچھلی قوموں نے بھی کہا اور انہوں نے بھی مطلب کہا. تو یہ جناب دو آیات پڑھتے ہیں. جی یہ آپ میرے ساتھ، یوما، اس دن اس دن اس دن، ہم علی النار، وہ آگ پر آگ پر وہ ہوں گے آگ پر، مجہول صیغہ ہے، یفتنون، تپائے تپائے پائے جائیں گے. جائیں گے. تپائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. ذوقوا آمین. فتنتکم، ان سے بریکٹ میں کہا جائے گا کہ تم کہا جائے گا اپنے اپنے تپنے کو تپنے کو چکھو. جی بریکٹ میں کہا جائے گا کہ تم اپنے تپنے کو چکھو. چکھو. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، تو ھذا الذی کا ترجمہ کریں. یہی ہے یہ وہ وہ چیز چیز ہے یہی ہے وہ چیز یہی ہے وہ چیز کنتم بہ، جس کے جس لیے بارے تم میں تم جی جس کا جس تم تستعجلون، جس کو تم تستعجلون، جلدی جلدی طلب طلب کرتے تھے. جی جلدی مانگتے تھے. آ جائے گا کن کا ترجمہ، اب آئے گا تھے. یہ تو جی جناب ہو گیا جی کفار کی، جو متقین نہیں ہوں گے، مومنین نہیں ہوں گے، ان کا انجام. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ کار جو پہلے بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہنم کا ذکر ہوتا ہے وہاں جنت کا ذکر ہوتا ہے. عمومی طور پر کیا، جہاں جہنم کا ہے الگ سے وہاں جنت کا آئے گا، جہاں جنت کا ہے ممکن ہے وہاں جہنم کا نہ ہو. لیکن جہنم کے بعد اللہ تعالیٰ ایک امید دلاتا ہے کہ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین. آگے بھی چلتی ہے یہ آیت. تو ان المتقین، بے شک متقی لوگ، بے شک پرہیزگار لوگ، فی جنات و عیون، جنتوں اور چشموں میں ہوں گے. آخذین، کیا ترجمہ بنے گا جی؟ اخذ کرنا، پکڑنے لے لینے رہے والے، ہوں گے، لینے لینے والے والے. ہوں گے. جی لینے والے تو ہوں گے. آخذین، لینے والے ہوں گے، ما آتاہم، جو ان کو دیا ہوگا،
ربہم ان کے رب نے. اب چونکہ ہم دنیا کے اندر پڑھ رہے ہیں، ذکر قیامت کا ہے، تو لہذا آتاہم کا ترجمہ ہوگا. جی ترجمہ کر رہے ہیں، وہ لینے والے ہوں گے اس چیز کو جو ان کے رب نے انہیں آتاہم دیا ہوگا. کیا ہوگا. ہے ماضی، لیکن چونکہ یقینی طور پر ہونا ہے، لہذا اس کے لیے جو ترجمہ ہے وہ مستقبل کا. انہم بے شک وہ کانو تھے قبل ذالک اس سے پہلے، یعنی کہ دنیا میں اس سے پہلے، محسنین نیکی کرنے والے. بے شک وہ اس سے پہلے احسان کرنے والے تھے. زیادہ ترجمہ ہوگا محسنین کا ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ ہے نیکی کرنے والے تھے. احسان اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ہا سین نون وہ بھی آ جاتا ہے، اور وہ دونوں مادوں کا ہے، احسان کا بھی ہے اور حسنہ کا بھی مادہ وہی ہے. اور آپ وہ حدیث پتہ ہے تو کہ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ مل احسان، وہ احسان کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ مل احسان جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ جی ان تعبد اللہ کأنک تراہ. باقی ساتھی اس کو یاد کریں، میں اس لیے درمیان میں رک جاتا ہوں، اس لیے کہ یہ ہم نے کافی دفعہ پڑھا بھی ہوا ہے، اور یہ جب یاد رہے گا نا تو جب عبادت ہوگی، کوئی بھی کسی کا حقوق العباد ہوں گے یا حقوق اللہ ہوں گے، اس وقت یہ چیز ذہن میں آئے نا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. ترجمہ کریں ذرا. جب تو اللہ کی عبادت کرے تو گویا کہ جیسے تو کہ اسے تو دیکھ رہا. اللہ کی عبادت کر کأنک جیسا کہ تو کہ وہ تراہ اس کو دیکھ رہا ہے. دیکھ تو میرے رہا ہے. ساتھ کہیں ان تعبد اللہ ان تعبد اللہ ان تعبد کأنک اللہ تراہ. کأنک تراہ تراہ جی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِن لم تکن تراہ تراہ میں لکھ دوں گا فَإِنَّهُ يَرَاكَ. فَإِنَّهُ یراک. جی اگر تو اس کو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور میرے خیال ہے اس سے اور جو خوبصورت تعبیر ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی کہ ہمیں ہر وقت پتا ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو ایک ہی دن آنا ہے جنت کے اندر. لیکن اگر یہ احساس بھی ہو کہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا کہ بھی تو ایسے عمل کر جیسا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کی کبریائی، اس کی ہیبت، اس کا رحیم ہونا اور اس کا کریم ہونا، لیکن جبار اور قہار ہونا، یہ سارا سامنے ہوگا. تو مجھے بتائیے کہ وہ جو عمل ہوگا وہ حسین ترین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بے شک حسین ہوگا. جی بالکل، اور وہ نیکی بنے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اب دنیا میں دیکھیں تو پھر یہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے. یہی پڑھا ہوا ہے نا جی 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 کأنک تراہ. جی تو یہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. یہ میں آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نیچے لکھ دوں. جی پڑھیں ذرا اس کا بھی. ان المتقین بے بے شک شک پرہیزگار متقی لوگ. بے شک متقی لوگ، دوسرا ترجمہ پرہیزگار کے ساتھ کریں. بے شک پرہیزگاری اختیار کرنے والے لوگ. ہاں بے شک پرہیزگاری اختیار کرنے والے لوگ فی جنات وعیون، جنتوں اور چشموں میں ہوں گے. جنتوں اور چشموں میں ہوں گے. ترجمہ جنہ کی طب باغ بھی ہوتا ہے، تو جنات باغات اور چشموں میں ہوں گے.
لیکن ہمیں جو مزہ آتا ہے وہ جنت کے لفظ کے اندر آتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے تو ہم وہ اختیار کر رہے ہیں جی۔ باغ بھی ہوں گے اور چشمے بھی وہاں ہوں گے، کیا منظر ہوگا۔ آخذین، جی اب یہ اس میں لینے والے فاعل ہے، ہوں گے، آخذ لینے اور والے، آخذین کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ لینے وہ والے لینے ہیں۔ والے ہوں گے، ویسے ترجمہ بنتا ہے وہ پکڑنے والے ہوں گے، وہ اختیار کرنے والے ہوں گے۔ اخذ کے بہت سارے تراجم ہیں، لیکن آگے چونکہ آ رہا ہے ما آتاہم، جو اس نے انہیں دیا، تو اچھا ترجمہ جو ہے وہ لینے والے ہوں گے۔ آخذین، وہ لینے وہ والے لینے والے ہوں وہ گے، لینے والے ہوں گے لینے ما آتاہم ربہم، جو جو ان ان کے کے رب ان نے کا انہیں رب انہیں دیا دے گا، ہوگا، انہیں دیا جو ان کے ہوگا۔ رب نے انہیں دیا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک، بے 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 شک 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 وہ وہ اس سے اے پہلے بے شک تھے وہ اس سے بے پہلے شک وہ اس سے پہلے محسنین، نیکی کرنے نیکی نیکی والے کرنے کرنے والے والے تھے۔ تھے۔ نیکی کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہو گیا جی پروفیسر صاحب۔ جی یوم اس دن ہم النار، وہ آگ پر یفتنون تپائے جائیں گے، ذوقوا اور کہا جائے گا کہ چکھو، فتنتکم آگ کا مزہ یعنی اس فتنے کو، ھذا الذی یہ وہ ہے، کنتم بہ تستعجلون جس کا تم جلد مطالبہ کرتے تھے، ان المتقین بے شک متقی لوگ، فی جنات جنتوں میں، وعیون اور چشموں میں ہوں گے، آخذینہ وہ لینے والے ہوں گے، ما آتاہم اس چیز کو کہ جو ان کے رب نے انہیں دیا ہوگا، آتاہم ربہم اس چیز کو جو ان کے رب نے انہیں دیا ہوگا، انہم کانوا بے شک وہ تھے، قبل ذالک محسنین اس سے پہلے احسان کرنے والے۔ اس سے پہلے جی احسان کرنے والے اللہ تعالیٰ ان میں سے بنائے جی۔ دعا ساتھ کریں، آمین آمین۔ 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 یہ لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لفظ جو ہے اس کے اندر ایک نیا لفظ آ رہا ہے، نیا نہیں آ رہا، پہلے ہم نے پڑھا ہے تہجد کا لفظ، فتہجد بہ نافلۃ لک، پڑھا ہے نا۔ جی 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 تو ہمیں بہت مطلب کم پتہ ہے کہ تہجد کے معنی کیا ہیں۔ تہجد کے معنی ویسے کیا ہوتے ہیں؟ سونا، سونا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا تہجد کا مطلب ہے سونا۔ اچھا ابھی دیکھتے ہیں کہ بھئی تہجد کے معنی کیا جاگنا ہے، سونا ہے۔ قانوا قلیلا من اللیل ما یعجون، جی قانوا قلیلا، جی اب ایک میں نے بتایا تھا کہ قلیل لفظ آ جائے تو یہ اس میں کیا ہے، صفت ہے نا، جی جی اس میں صفت ہے، جی جی، بئسا ہے اس میں صفت ہے، کثیر اس میں صفت ہے، قلیل اس میں صفت ہے۔ اس کے بعد ما آ جائے تو اس کا مطلب ہے بہت کم، بہت کم، کم۔ کم، تو اب ترجمہ بنے گا کانو قلیلا من اللیل، ترجمہ بنے گا کہ وہ رات کو بہت کم، یہجعون سویا کرتے تھے، تو یہجعون سونا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ اب مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ آیت ہے وہ کہ جو شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمائی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، باقی کو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، باقی کے لیے کہا کہ بھی رات کا کچھ حصہ، بلکہ سورہ مزمل کے اندر تو رسول پاک کو بھی کہا کہ ہمیں پتہ ہے آخر میں آتا ہے کہ بھی جو افراد نے یہ بھی کام کرنے ہوتے ہیں، یہ بھی کام کرتے ہوتے ہیں، تو لہذا تم اس کو کم کر دو، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، تو وہ قانون کے اندر ہے، وہ تھے۔ قلیلاً کا مطلب یہاں نہیں ہے کہ وہ تھوڑے سے تھے، نہیں، قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں سے بہت تھوڑا،
یجعون جو وہ سوتے تھے. جی سمجھ آ گئی جی. بالکل جی ایسے جی ہی. دوسری صفت اب یہ ہے کہ حدیث مبارکہ جناب بڑی ہی پیاری ہے. پہلے وہ سن لیتے ہیں. کیوں جی؟ جی جی سنیں گے؟ انشاءاللہ جی جی ضرور پیار سے سنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تو مقدار میں بھی کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پیغام دیا. رسول پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر جو کہ سحری کا وقت ہوتا ہے، وہاں تو یہ ہے کہ رات کے آخری تیسرے حصے کے اندر اپنے عرش سے دنیا کے آسمان پر آتا ہے. جی. جی جی اور پھر ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے کوئی توبہ قبول کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں. مفہوم بتا رہا ہوں. توبہ کرنے والا. کرنے والا. جی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں. ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی استغفار کو قبول کروں. جی. تو کوئی بندہ ایسا ہوگا کہ جو اٹھا ہوا ہوگا اور وہ کہے گا نہیں، ہم تو سارے ہی اس بات کے ہیں کہ اللہ خود اوپر سے نیچے لوگوں کے آسمان کے پاس آ رہا ہے. یہ بتاؤ کہ چھوٹی بات ہے؟ بہت بہت بڑی بات. بات. بہت بڑی. بہت. میں کہتا ہوں کہ ایک مانگنے والے کے لیے، سوالی کے لیے جو ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اس کے لیے تو بہت بڑی بات ہے کہ جس نے دینا ہے وہ خود اوپر سے نیچے تیسرے اپنا دنیا کے آسمان پر آ گیا اور آ کے ندا بھی لگوا رہا ہے. تو اب پڑھیں. پہلا تھا کہ وہ رات میں سے بہت تھوڑا حصہ ہے جو وہ سوتے ہیں. وبالاسحار ہم، بالاسحار ہم یستغفرون، اور وہ سحری کے اوقات میں، سحر چونکہ ایک ہے تو اوقات جو ہے وہ اسحار بنا دے گا. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے سحری کے اوقات میں وبالاسحارہم، وہ اپنے سحری کے اوقات میں یستغفرون مغفرت طلب کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے. قانون چونکہ آیا ہوا ہے تو آپ ترجمہ بالکل کر لیں گے کہ بھئی وہ اپنے سحری کے اوقات میں مغفرت طلب کرتے تھے. بالکل جی. جنت والے. اب مل کے پڑھتے ہیں جی. قانون قلیلا من اللیل، وہ رات میں وہ سے رات میں سے بہت تھوڑا. جی وہ رات میں، ب ماں نہیں پڑھا ہم نے تو وہ ماں کو ذہن میں رکھیے گا کہ ماں کی وجہ سے بہت ہم کر رہے ہیں. جی وہ رات میں سے بہت تھوڑا ما یہجعون، جو وہ سوتے تھے. جو وہ سوتے تھے. ایک ہی جملہ ہوگا تو ترجمہ بنے گا کہ وہ رات کے وقت بہت تھوڑا سوتے تھے، یا رات میں سے بہت تھوڑا سوتے تھے. آگے جی. وبالاسحارہم، اور اپنے سحری کے اپنے اوقات سحری کے اوقات اور میں. اپنے سحری کے اوقات میں. اب وہ کیا حالت ہوگی سحری کے اوقات میں؟ ہاتھ آپ کے اونچے، اور پکا یقین ہے کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی آخری آسمان پر آیا ہوا ہے. اب تو اس سے باتیں ہونی چاہیے. کیوں جی؟ اللہ. بالکل ایسے. تو یہ بھائیوں کرنی ہے. تہجد تب بنے گی، باتیں کریں، میں بھی کروں، مجھے میرے لیے بھی دعا کریں. آمین. جی میں آپ کے لیے کرتا ہوں. اور وہ اپنے سحری کے اوقات میں یستغفرون، وہ بخشش طلب کیا کرتے تھے. وہ بخشش طلب کیا کرتے تھے. اچھا جی. یہ تو ہو گیا تنہائی کی باتیں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. یہ ہو گیا حقوق اللہ. اب جو دین بنتا ہے وہ حقوق اللہ پلس
حقوق حقوق العباد العباد بنتا ہے۔ اب مال دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے، اس نے کہا کہ یہ آپ کا مال ہے، اور آپ اپنے اس کے شہری وارث اوقات میں میں، بنا رہا ہوں، اور تم اپنی مر جاؤ شہری کے گے اوقات میں تو تمہارے جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب پلیز۔ تو اب جی یہ ہے سر، کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ اللہ تعالیٰ اختیار آپ کے میرے بتا رہا ہے۔ وفی اموالہم، اور وہ اپنے مالوں اور ان کے مالوں میں، ان کے مالوں میں مالوں میں حق کا مطلب ہے حق ہے، حق ہے۔ اب اس حق کو دینا یہ بندے کے اختیار میں ہے۔ حق للسائل، سوال کرنے والے کے لیے، والمحروم، اور محروم کے لیے، اور محروم کا ترجمہ یہ بھی ہوا ہے اور نہ سوال کرنے کے لیے والے کے لیے۔ جی اپنے کیسر بھائی یہ جو ساتھ سٹرپ آئی ہوئی ہے اس کو ذرا کلک کر دیں گے، کون سی ختم ہو والی؟ جائے۔ یہ سائڈ پہ نا لیفٹ سائڈ پہ ایک سٹرپ آ گئی ہوئی ہے، اس کو ذرا آف کر دیں۔ نہیں سر، میری جی طرف تو نہیں ہے، ہاں جی، ہماری طرف بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ آپ کی طرف ہی ہے۔ اب مجھے ہاں نیچے چلی گئی تھی میں، اچھا تو اب جناب یہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ آیت جو ہے یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ ہر آدمی کا جو اس کے پاس مال ہے، اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے والے اور محروم، محروم وہ ہوگا کہ جو نہ سوال کرتا ہو، جس طریقے سے بتایا تھا نا فقیر اور مسکین۔ جی جی فرق کیا جی بتایا تھا جی ڈاکٹر داؤد بھائی بتائیں، فقیر کون ہوتا ہے اور مسکین فقیر کون جو ہوتا ہے؟ لپٹ کے آپ سے سوال کرے یا مانگے، اور مسکین وہ ہے جو اپنی سفید پوشی میں رہے، جی جو اپنی سفید پوشی میں رہے، جو وہ سوال نہ سوال کرے۔ نہ کرے، وہ جی سوال مسکین کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، سوالی کو فقیر کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا۔ یہاں بھی سائل جو ہے اس کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا اور محروم کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہ دونوں کا حق ہمارے مال کے اندر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جتنا بھی مال میں نے آپ کو دیا ہے نا، اس کے اندر سوال کرنے والے اور مال سے محروم کر لیں، یا سوال کرنے والا نہ سوال کرنے والا، تو میرے خیال ہے محروم کریں تو وہ ہمارے لیے آسانی رہے گی۔ کیوں جی؟ جی 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 سر، تو اب میرے ساتھ پڑھیں۔ وفی یہاں سے پڑھنا ہے جی؟ جی 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 ہاں جی، وفی اموالہم، اور ان کے مالوں ان میں کے مالوں ان میں کے اور مالوں ان میں کے مالوں میں حق للسائل، سوال کرنے والے کے لیے حق ہے، مانگنے والوں کا حق سوال ہے یہ۔ کرنے والے کا حق ہے۔ اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ حق کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق بنا کے رکھا ہوا ہے کہ یہ سوال کرنے والے کا حق آپ کے مال میں، میرے مال میں موجود ہے۔ والمحروم، اور اور نہ محروم کے سوال کرنے والے کے لیے اور محروم جی، کے لیے۔ اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم کرنے والے کا حق ہے۔ محروم کرنے کا والا حق تو نہیں، محروم نہیں، کے لیے۔ محروم کو جو، ہاں جی ٹھیک ہے، اور محروم محروم کے کا لیے حق حق ہے۔ ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل جی۔ آگے چلتے ہیں جی ذرا، اور آگے زبردست آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب اپنی توحید، مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اپنی پہچان کروا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیات للموقنین۔ اب آسان ترجمہ ہے، جی تو زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے۔ کس پہ یقین؟ کہ یہ چیزیں جو بھی پیدا کی ہیں زمین کے اندر، جتنی بھی معدنیات ہیں، جتنے بھی پانی کے خزانے ہیں، یا جتنی بھی دولت زمین اگل رہی ہے، یہ کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے۔
تو آدمی کو صرف ایمان نہیں ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. یہ جو یقین ہے نا منہ کے نیچے کہ وہ پہلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ہے، وہاں ہے کہ جب آپ ایسے دیکھ رہے ہوں کہ سامنے ایک حقیقت ہے اور یقین ہے. جی میں نے ڈاکٹر داؤد صاحب کو دیکھا ہے، ڈاکٹر ذوالفقار علی عابد صاحب کو بھی دیکھا ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب ان کو بھی دیکھا ہے. ویسے ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی میں نے دیکھا ہوا ہے جی. تو مطلب وہ جو یقین ہے نا، یقین وہ بنے گا موقنین. اب یہ بہت بڑی چیز ہے اگر ایمان اس حالت پہ آ جائے. آگے جناب کیا ہے؟ آیاتن تو لا آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے وفی انفسکم، تمہارے اور اپنے تمہارے نفسوں نفسوں میں نفسوں نشانیاں بھی ہیں، نفسوں میں نشانیاں ہیں جی. آپ نے وہ آیت پڑھی ہے سنریہم آیاتنا جی وفی الآفاق وفی حتی انفسکم. یتبین لہم انہ الحق، پڑھی تھی نا جی. جی سر. ہم انہیں آفاق کے اندر اور ان کے اپنے نفسوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ وہ خود کہہ اٹھیں گے کہ یہ قرآن، یہ دین، یہ اللہ سبحانہ و تعالی حق. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفسوں کو لیں، مجھے یہ بتائیے کہ ہر وہ چیز جس کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے، مثال دیتا ہوں، آپ کا سانس لینے کے اوپر اختیار نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 3-4 منٹ کے لیے کر لیں گے جی. اس سے لنگز ہیں، دل ہے، آپ کے کڈنیز ہیں. ڈاکٹر سے میں بات کر رہا ہوں، ڈاکٹروں کو تو سامنے نظر آ رہا ہوگا جی. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، دماغ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے بتائیے کون آدمی ایسا ہے کہ اس کے اوپر بندے کا کنٹرول ہو کہ میں جیسے چاہوں اس کو کنٹرول کر لوں؟ نہیں نہیں جی. جی جی بالکل نہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ زندگی کا دار و مدار ڈاکٹر صاحب میری رہنمائی فرمائیں گے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز خراب ہو جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے جی. بالکل ایسا ہی. باقی ان چیزوں کے علاوہ ہاتھ، پاؤں، ٹانگ، ناک، آنکھیں، باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ نکال دیں. امکان ہے زندگی کا یا نہیں کہ بندہ پھر بھی زندہ رہے گا جی؟ جی نہیں سر. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نفسوں کے اندر وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں جن کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں، اس کے اوپر پتہ یہ لگتا ہے کہ ہم اس چیز پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار میرا تو کنٹرول کوئی نہیں، نہ کسی ڈاکٹر کا کنٹرول ہے. جس کے اوپر کنٹرول ہے تو یہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ کو مانا جائے، اللہ کو مانا جائے. باقی ساری چیزیں جو ہیں جن کے اوپر کنٹرول ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شاید ہمیں نفلی دی ہوئی ہیں چیزیں کہ چلو بھئی تم ہاتھ پکڑ لو، آنکھوں سے دیکھ لو، کانوں سے سن لو، فلاں کر لو. تو وفی انفسکم ہم سمجھ رہے تھے، اس سے لمبی تشریح آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اور ان کے نفسوں میں بھی بریکٹ میں نشانیاں ہیں. افلا تبصرون، کیا تم بصیرت نہیں رکھتے جی؟ جی. اب یہ بصیرت کیا ہوتی ہے؟ یہ وقت کم ہو گیا ہے. بصیرت بھائی یہ وہ چیز ایک ہے دیکھنا، ایک ہوتا ہے بصیرت کی آنکھ سے دیکھنا کہ جس میں کسی کو پہچان نہ ہو اور مستقبل میں ہو کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں میرے اندر ایک اپنا کوالٹی ہے بصیرت کی، وہ آئے کہ میں اللہ تعالیٰ کو پہچان پاؤں، دیکھ پاؤں. جی اب میرے ساتھ پڑھیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کریں ذرا ترجمہ. اور ان کے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والے ان کے اور مالوں میں محروم سوال کے لیے. کرنے والوں کا اور محروم کا حق ہے. جی میری بات یہ کہ ال لگا ہوا ہے، ترجمہ بنتا ہے ویسے، اور ان کے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والے کے لیے اور تمام محروموں کے لیے. ہم ویسے محروم ہی کر رہے ہیں.
آگے جی وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ کئی نشانی جی اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ یہاں جو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یقین تب ہوتا ہے کہ ایسی نظر ہو، ایسا ایمان ہو کہ جیسا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ وفی انفسکم ڈائریکٹ لفظ، اور تمہارے نفسوں میں بھی نشانیاں اور تمہارے نفسوں میں بھی، بریکٹ میں کیا کہنا ہے؟ نشانیاں نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، تو کیا تم بصیرت نہیں رکھتے؟ بصیرت نہیں کیا رکھتے؟ تم بصیرت نہیں رکھتے؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ یہ ترجمہ ہوگا، مجھے جو ترجمہ اچھا لگتا ہے وہ بصیرت والا لگتا ہے، اس لیے کہ دیکھنے سے بصیرت والی آنکھ وہ بڑی ہوتی ہے۔ جی آپ جی وقت ہے آپ کے پاس 2 منٹ؟ جی 3 منٹ ہے جی۔ جی یوم ہم علی النار یفتنون، اس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، اور بریکٹ میں کہا جائے گا کہ تم چکھو اپنے تپنے کو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہ چیز ہے جس کو تم جلدی مانگا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگاری اختیار کرنے والے لوگ باغات یعنی جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لینے والے ہوں گے وہ چیز جو ان کے رب نے انہیں دی ہوگی۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک وہ اس سے پہلے احسان کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ تھے رات کے وقت میں بہت تھوڑا جو وہ سوتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے اوقات میں وہ بخشش طلب کیا کرتے تھے۔ وفی اموالہم، اور ان کے مالوں میں حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والے اور محروم کے لیے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اور تمہارے اپنے نفسوں میں بھی، بریکٹ میں نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، تو کیا تم بصیرت کی آنکھ سے نہیں دیکھتے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جی جزائے خیر دے۔ تو انشاءاللہ جی کل ملیں گے، اور جتنی تسکین ہوتی ہے قرآن مجید پڑھ کے یقین کریں زنگ اترتا ہے یا نہیں اترتا جی؟ بالکل اترتا ہے جی۔ تو بھائیو اترتا ہے۔ بس اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ نہ دوبارہ زنگ نہ لگنے دے، کیوں جی؟ آمین آمین تو انشاءاللہ کل ملیں گے، فی امان اللہ تعالی۔